دوستوں بزرگوں، چونکہ آج حضرت شیخ حنیف صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور ہمارے مدرسے کا پہلا دن بھی ہے، ٹینشن بھی بہت تھا، بھاگ دوڑ بھی بہت تھی، اس لیے آج تیاری نہیں ہو سکی۔ میں نے سوچا دوپہر کو مطالعہ کر لوں گا۔ دوپہر کو بھی 2-3 مہمان آ گئے، یہ ظہر کے بعد سے 3-3:30 ٹائم میرا ایسے ہی نکل گیا۔ تو لیکن آپ حضرات بہت محبت سے آئے ہیں، اس لیے دل میں جو بات آئے گی وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نمبر 1 تو بچوں کا سال نو شروع ہوا ہے، تو ماں باپ کو، اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ایمان پر قائم رکھے، اللہ protect their deen, protect their ایمان، اللہ make their studies easy for them. Allah subhanahu wa ta'ala protect the iman of those who are going in the schools and colleges and universities and keep them safe and well. Lots of fitnas out there. So we have to make constant du'as for them. And our du'as, believe me, do have effects. اور بہت فائدہ ہوتا ہے دعاؤں سے، بہت حفاظت ہوتی ہے، بہت حفاظت ہوتی ہے، بہت حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یونس پالن پوری صاحب ہر روز کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں، تو اس دن حضرت مولانا یونس پالن پوری صاحب نے ایک ٹویٹ بھیجی تھی کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو گھر سے جب روانہ کرتے تھے تو فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس سے بچوں کی حفاظت رہتی تھی، دن بھر حفاظت رہتی تھی، اور عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ بچے جو ہیں گھر شام کو لوٹتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو صبح جب اسکول بھیجیں تو فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین پڑھ لیا کریں۔ پوری آیت یاد نہ رہے تو کم سے کم خدا حافظ تو کہہ دیا کریں، بیٹے خدا حافظ، بیٹے خدا تیرا حافظ و نگہباں، خدا تیرا محافظ ہے، اللہ تیرے ایمان کی حفاظت کرے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یہ سلف صالحین پڑھا کرتے تھے، بچوں کو بھی یہ دعا دیتے رہنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، ماں باپ کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، مشکات شریف میں ہے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اس میں فرمایا دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے لیے یقیناً قبول ہوتی ہے، گارنٹیڈ ایکسیپٹنس۔ حضرت مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان on this, and he mentioned this incident of Babar and Humayun. Babar is the father, Humayun is the son. Humayun fell very ill. He tried all types of medications but nothing worked. And Babar was just, uncontrollable. Humayun, he couldn't see the condition of Humayun, جو تڑپ رہا تھا، بے چین ہے، he's shaking, he's got fever and looks like he's gonna die. And Babar was going round and round his bed and he was just saying one thing, oh Allah, don't take Humayun away from me. Whatever life you've kept for me, give my life to Humayun and take me away, take me away, take me away and keep him alive, take me away and keep him alive. پتہ نہیں وہ he made this dua, and with what tadap and fikr and kuran and zeal, and he made this dua. Allah accepted it. It was a moment of acceptance. And what happened is Humayun began to recover and Babar started to fall in. And within a few days Humayun was up and Babar was down, and Babar died and Humayun lived. So Hazrat said کہ دیکھو یہ جو حدیث میں ہے نا، sometimes دعا can change the تقدیر. This is a broad light example of that hadith. That taqdeer was there, that Humayun is going to be taken away, but Babar's dua protected Humayun
and extended his life. So, Ma Bap's dua, it can change the taqdeer as well. So, we as parents should regularly make dua for our kids, especially as we make dua for their physical health, we should make dua for their spiritual health. Many of our youngsters go off track. They go on line of drugs. शराब पे भी अब तो बहुत से जाने हैं. जीना, लिवातत, gambling, बड़े बड़े गुनाह, फौश गुनाह. Sometimes they go on gang culture, knife crimes, gun crimes, and gangsters, they become gangsters. तो अगर बच्चे इस लाइन पे चले गए उल्टे, दोस्ती बना ली और जिना कर रहा है और लड़ंडियों के पास जाता है. अल्लाह बचाए, हमारे बच्चों की हिफाजत करे. और बहुत से लोग चले जाते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास और आदत पड़ जाती है. एक दो दफे जब वो जिना कर लिया तो जैसे एक दो दफे स्मोक कर लिया, if you smoke once or twice you get into the habit, you can't get up, give it up. Similarly, if you do once or twice zina or any guna, if you take drugs once or twice, this is how the druggies work. Drug sellers, drug dealers, they give you once or twice for free and you get the buzz out of it, and then you crave for it, and then you start spending, and that's how they make money. So if any of your children are off track, gone off track, right? You tried everything, all, you tried to be firm, strict, you tried to be soft, gentle, you've tried admonishing advice, but nothing is working, then your last tool is your dua. Continuous duas, and your duas will have effect. And I normally mention here Hazrat Maulana Abdul Majid Riyabadi Rahmatullah alayh. His father sent him to university, and in those days in India, universities, इनकी Christian missionaries की थी सारे colleges or unis. So in his college uni, he was surrounded by these friends, and he went off track. He became mulhid. He left Islam, heretic. To the extent that when he changed university, and in the application form, the question was name, address, is religion. So rather than writing Islam or Muslim, he left it blank. I have no religion. And he didn't believe in Allah. He left in Islam. His father was really worried. He tried everything. He wouldn't listen. When he would come home in holidays, he would take him to ulama. Ulama would try to explain. Nothing could bring him back. No. And because he was on another level, intellectual level, the ulama couldn't debate with him. While in India, ulama, they didn't have that much knowledge of the other side, secular knowledge. So they couldn't compete with him. So he was gone. Now his father was really worried. And he was always making dua, Allah mere Abdul Majid ko hidayat de de. Allah mere Abdul Majid ko hidayat de de. To the extent that his father went for Hajj. And his friend said the only dua we heard from him was Allah mere Abdul Majid ko hidayat de de. He was near Kaaba, Khilaf Kaaba, holding on, multazam, and he was saying Allah mere Abdul Majid ko hidayat de de. His father died in Hajj, never came back. And when the news reached here, the whole house family gathered for Taziyat, Sog, and every whole city of Lucknow was in, gham, afsos, sad, grief. But Maulana Abdul Majid said, kya hua? My father is gone, so what? He didn't care, couldn't care less. भाई तेरा बाप मर गया, क्या है, मर गया तो इसमें क्या है? Everybody dies. He didn't care. वो एहसास ही नहीं था. That's what happens. They don't care about anything. When you become an atheist, your feelings are gone. You have no feeling. You have no feeling for God. You have no feeling for your parents. No feeling for others.
You become heartless. But his father's du'as had an effect. He says that he got, one book about Buddhism. And because he was in uni, he was fond of reading, he read that whole book cover to cover. And he said, that's what put the brakes on me. Because I was taught that the material world is everything. There is no spirituality. All we have to do is work, study, work, get job, make money, eat, drink, sleep, and fulfill your desires and die, and there's no life after death. That was our mentality. That the only thing we have is our material world. There's no such thing as spirituality. And whatever people say about spirituality is bekar bakwas. Right? That's what they believe. The God, Jesus is not God. And crucifixion or this, and Hindu mazhab, this mazhab, that mazhab, everything is false. So they say Islam is also false. There is no spirituality at all. The only thing is materialism. So he said, when I read Buddhist kitab, it was all about spirituality. And Buddhists believe that there is no material world, there's only spirituality. You shouldn't study, you shouldn't work, you shouldn't eat good food, you shouldn't wear good clothes, you should live a wretched life, you should go out in the mountains, in the jungle, high above the peaks of mountains and live your life there. Even if you're living in the city or country, you should just live simple, plain life like a Buddhist monk. And you shouldn't eat good food, you shouldn't be healthy, you should always be contemplating, pondering, you should work over your nafs, purify your nafs, clean your nafs. You should have no desire for anything, no desire for food, no desire for women, no desire for anything. That's what Buddhism teaches. This reminds me of this guru. He was first a chela. Chela means Nokar Chakar Khadim, attendant, serviceman. And he went on to become Guru, meaning Peer, big one, big shot. So once, he had developed some friendship with some Buzruk. And the Buzruk was also fond of that young man. He's young and he's become a Guru. So they used to interact. One day the Buzruk asked him, you are on a very high spiritual level. You've got control over your ego, nafs, right? Very strong control over your ego. How did you manage to do that? And he said, well, my guru taught me that always go against your nafs, your ego. Whatever your ego says, eat, then I'm not eating. Sleep, I'm not sleeping. Drink, I'm not drinking. Always oppose your nafs. He wants to marry women, no women. Sex, no sex. I don't want it. Anything the nafs says, I'm not doing it. So always go against your nafs and you will reach the top. And he said, have you done that throughout your whole life? Yeah, I did that throughout my whole life. I've always opposed my nafs. So the Buzruk said, all right then, say kalma la ilaha illallah, embrace it. No, I'm not saying it. Your guru told you. You have to go against your nafs. Your nafs is telling you not to say la ilaha illallah. And your guru told you to go against your nafs. So say la ilaha illallah. I'm not saying it. You're not following your guru. And Hazrat caught him. You have to say it now. And he said, you are right. My nafs is telling me not to say la ilaha illallah. But I have to go against my nafs. Okay, I am declaring la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. And he declared it with sincerity, understanding the meaning of it, because he'd been interacting with Hazrat for quite some time and he knew all about Islam and he had learned it, so he knew about it. All he had to say was this, take that last initial step. And he was there. When he said la ilaha illallah, his nafs was already clean and pure from before. Right? He didn't need to do any mujahada, any riyazat, any extreme hard work. It was ready. So all he needed was that matches.
So when Hazrat lit that matches, his heart was burst with the flames of Noor of Iman, and it was filled with the Anwarat. The zulmat and the darkness of kufr immediately faded away. Heart was filled with Noor, and he reached the high stages of wilayat among the awliyaullah. Because awliyaullah also work hard on the murid and teach him to go against his nafs and control the nafs, bring the nafs under control. If your ego is under control, then you've got to the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Because your ego will tell you not to pray Fajr namaz. You say, no, I'm going to pray Fajr namaz. It will say, don't read Quran. No, I'm going to read Quran. Don't do zikr. No, I'm going to do zikr. Don't study. No, I'm going to study. So your ego is bad. It'll always tell you to do bad stuff and stop you from good stuff. You have to oppose your ego and you will get to the top. And he had also, this guru had control over his ego, his nafs. He was already cleaned, purified, and he said kalma, he reached the top. This is what Buddhists teach. You know, Buddhist, I saw once this photo of this Buddhist in Japan. He's sitting in the middle of the road. He pours petrol over himself, and then he lights himself, and he sits like this cross-legged, right? And he doesn't move. Because if he moves, he believes his spirituality will be affected. So he has to control his nafs and has to burn himself without moving. This is how Buddhists, feel that their spirituality will be enhanced and they will get to the top. And they say, now he burned himself, now he's reached the top. So they try to bring their nafs under control through such extreme measures. And this Buddhist kitab was all about these extreme measures and working on the nafs and controlling the nafs and working on the spiritual side. And he's saying there's no materialistic world, there's only spiritual world. So Hazrat Maulana Abdul Majid Sahib said, this is the first time that somebody put the brakes on my thought that the world is only about materials. And money is so funny in a rich man's world. Wealth. Eat, drink, sleep, enjoy life, finish. There's no life after death. When you go down under the grave or you're burned, cremated, there's nothing after that. This is the mentality, material people have. So he had this mentality. But when he read this book, wow, he put brakes on him and he started thinking. And then someone gave him an English translation of the Quran Sharif. Now read this. So he said, I started reading Quran. And wow, His Quran was amazing. Right? He said Quran merged both. Quran said we have our material world and we have our spiritual world. We have to work on our material side and on our spiritual side. We have to earn our daily bread. We have to work hard. We have to study. We have to do this, that. And we have to stay like a normal human being. But at the same time, we have to do some spiritual work. We have to pray 5 times a day. We have to read Quran. We have to do zikr. We have to control our nerves. We have to work on our ego. And we have to do the right stuff and avoid the wrong stuff. So Quran merged both material and spiritual worlds. And he said, now I was reborn and I declared my kalma again. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And then Hazrat said, I wanted to gain this spiritual elevation. So Hazrat came to Delhi from Lucknow to Delhi to get bayat to Hazrat Sheikhul Islam Maulana Hussain Ahmad Madani Rahmatullah Alayhi. And Maulana Hussain Ahmad Madani Rahmatullah Alayhi said, look, I'm busy in this work of siyasi politics, running around here and there. I won't be able to, fulfill your desire and need. You'd better go to Thana Bhavan. Maulana Ashraf Ali Thanvi is there. He's dedicated his life for this spiritual work of tasawwuf and reformation of people and spiritual, rectification. Go there and get bayat to him. Now this shows that Hazrat Madani never had any animosity towards Hazrat Thanvi. It was only the political difference. Otherwise, their hearts were united. So Hazrat sent him there. So Hazrat Maulana went to Thana Bhavan, which is maybe 3-4 hours drive from Delhi. And in those days, it would take a whole day. When Hazrat arrived here and asked Hazrat Thanvi, Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi, without knowing anything, he said,
I'm here in a small village. It'll be hard for you to travel over here. Traveling to Delhi is easy for you. Maulana Hussain Ahmad Madani Sahib is often there. Get me to Maulana Hussain Ahmad Madani. And he said, Hazrat, मैं पहले उनके पास गया, उन्होंने यहाँ भेजा, अब आप वहाँ भेज रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? He sent me to you, you sent me back there. So now Hazrat Thanvi said, okay, Hazrat Thanvi took his bayat. And Hazrat Thanvi told him to stay there for some time. And there, mashallah, slowly, he was reformed. He was a different person. And Hazrat Thanvi then told him to write tafsir of Quran because he knew English. He had read the Psalms and the Torah and the Bible. And he knew the comparative religious studies. And he could give references from their sources as well. And he could explain and elaborate the meaning of Quran in a different way, from a different angle. So Hazrat Maulana Abdul Majid Daryabadi Rahmatullah wrote one tafsir in English, another tafsir in Urdu, and he brought in their quotes from their books. So Hazrat Maulana Abdul Majid Daryabadi Rahmatullah's case, and then Hazrat died in the year 1973. I read his biography, autobiography, and in his wasiyat nama I read, he said that if I die, when I die, then if Sheikhul Hadith Maulana Muhammad Zakaria Sahab is able to come and lead my janaza namaz, then please call him to lead my janaza namaz. If not, then any marde saleh young man should lead my janaza. I realized, wow, he had so much muhabbat for our Hazrat Sheikh Rahmatullah alayhi. So, we learn from there the power of the du'as of parents. Hazrat Maulana Abdul Majid Daryabadi's father used to make dua holding on to Khilaf Kaaba. Allah did not let his du'as go in vain, and Allah brought Maulana Abdul Majid Daryabadi back, and he made him a great mufassir of Quran. This is all barakat of the dua of his father. This is da'watul walid li waladihi. This is why we are sending our kids to school, college, uni. We have to make constant du'as for them, and we have to increase our du'as if they have gone off track or there is risk of them going off track. And don't belittle yourself. Don't think, my dua, what's my dua going to have? I'm a sinful person. I'm not a big buzruk. No. You might not be a big buzruk, but for your children, you are the biggest buzruk. The mother and the father are the biggest buzruk for the children. Sheikh Yunus Sahab once asked me, भाई मौली यूसुफ की शादी को इतना 2 साल हो गए, अभी उनकी औलाद नहीं है. Hazrat Maulana Yusuf Sahab got married second time, and maybe for 2 years or some more, he didn't have any children. So I was in Hajj, and Hazrat Sheikh Yunus Sahab asked me, भाई मौली यूसुफ की औलाद नहीं है. मैंने कहा हजरत नहीं, अभी कुछ नहीं है. And Hazrat said, यूसुफ से कहो अपनी माँ से दुआ कराए. यूसुफ की माँ दुआ करेगी तो इंशाअल्लाह औलाद होंगी. फिर शेख सेड कि मेरे यहाँ फुना आया था, मैंने उसको कहा, उसकी यहाँ औलाद नहीं थी, मैंने कहा तेरी माँ से दुआ करा. वो जाके अपनी माँ से लिपट गया कि माँ, यू हैव टू रीड सलातुल हाजात फॉर मी एंड यू हैव टू मेक दुआ फॉर मी. मैंने कहा मैं कौन हूँ? आई एम नॉट बिग बुजुर्ग. आई सेड नो, शेख यूनुस साहब सेड यू हैव टू मेक दुआ फॉर मी. एंड हिज मदर मेड दुआ एंड अल्लाह गिव हिम चिल्ड्रन. मैंने आके शेख यूनुस साहब का मैसेज हजरत को पहुंचा दिया. मैंने कहा शेख आपका पूछ रहे थे, आपके बहुत फिक्रमंद थे कि आपके यहाँ औलाद नहीं है, तो शेख ने ये हुक्म फरमाया है. और हजरत ने कहा होगा अपनी वालिदा को, हजरत की वालिदा ने दुआ मांगी, अल्लाह ने हजरत को 7 औलाद अता फरमाई, 3 बेटे और 4 बेटियां. ये माँ की दुआ है, माँ की दुआ है, माँ की दुआ है. तो माँ की दुआ, बाप की दुआ, ये सबसे बड़ी दुआ है. किसी बुजुर्ग की दुआ इतनी पावरफुल नहीं जितनी माँ की दुआ पावरफुल है, जितनी वालिद की दुआ पावरफुल है. जो जिनकी माएँ जिंदा हैं, जिनके बाप जिंदा हैं, वो खुशनसीब हैं. उनके पाँव पकड़ो और उनसे दुआ मंगवाओ. और माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद के लिए दुआ करें. ये है दावतुल वालिद लिवलदिही. इसलिए हमारे बच्चे आर गोइंग बैक टू स्कूल, दे नीड आवर दुआस. खूब दुआ मांगो उनके लिए. अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके जहन को खोल दे, टाइम में बरकत दे, पढ़ाई में बरकत दे, और उनकी हिफाजत करे, माहौल के असरात से बचाए, और बुरे कामों से बचाए, बुरी सोहबत से बचाए, बुरी दोस्ती से बचाए. कॉलेज यूनी में जो बुराइयां होती हैं, अल्लाह उनसे उनकी हिफाजत फरमाए.
آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اس کے اثرات پڑیں گے. ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی. دوسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ ہمارے بچے آج کل جب جوان ہو جائیں فوراً ان کی شادی، فوراً رخصتی کرنی چاہیے. ابھی میرے پاس 2 کیس ہیں کہ اس میں ان کو نکاح پڑھانا ہے اور رخصتی 6 مہینے بعد کرنی ہے، سال بعد کرنی ہے. میں نے کہا نہیں، رخصتی فوراً کرو. سنت طریقہ، دس از دا سنت. یو ڈو نکاح اینڈ ڈو اسٹریٹ اوے رخصتی. وہ کہتے کہ نہیں مول صاحب فلاں ہم دھمک رہا ہے. میں نے کہا تمہارے گھر میں کتنے بیڈ روم ہیں؟ 4 بیڈ روم ہے، اوپر لافٹ بھی ہے، اس کے پاس اپنا کمرہ ہے جہاں ہیز گو ہز اون روم. بھائی ہیز گو ہز اون روم تو اس میں اس کی بیوی کو لا کر رکھ دے گا. وہ نیچے سیٹنگ روم ہے، ڈائننگ روم ہے، کچن ہے، اس کا اپنا شاور باتھ روم بھی ہے. تو why you waiting for a different house to buy another house for him? You've got facilities. Why don't you get married? لیکن جناب بچی، میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ اپنے بچوں کو کیوں تم پریشان کرتے ہو؟ جوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اور ظاہر ہے جوانی میں تو ضرورت ہوتی ہے، شہوت بڑھتی ہے، اور پھر نکاح پڑھا دیں گے، دوستیاں کریں گے، باہر جائیں گے، چیٹنگ کریں گے، رات کو 2 3 گھنٹے فون پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے. آپ کہتے ہیں کہ اس کو اسٹڈی پوری کرو، خاک اسٹڈی کرے گا تو رات کو 2 بجے تک چیٹنگ کرے گا اس کے ساتھ. اب نکاح پڑھا دو نا تو ہم بستری کر کے سو جائے گا تو صبح میں چین سکون کے ساتھ کالج جائے گا. لیکن نہیں سمجھتے ہیں، نہیں اس کا گھر ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے. ہمارے خالد بھائی پٹیل، ہی کمز فرام FCPM. ان کے 3 بچے ہیں، ان میں سے 2 کی انہوں نے شادی کرا دی، اور دونوں کی وائفز جو ہیں ان کے ساتھ سیم گھر میں رہتی ہیں. 3 بیڈ روم ہیں، ایک بیڈ روم ماں باپ کا ہے، ایک بیڈ روم ایک بیٹے کا، دوسرا بیڈ روم دوسرے بیٹے کا. تیسرا بیٹا جو ہے وہ ادھر نیچے سوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کیا کرتا ہے، لیکن وہ ابھی تو کالج گیا ہے کیمبرج کی. لیکن وہ دونوں بچے اسی گھر میں رہتے ہیں، اور ان کی وائفز بھی ایسی کہ ہم کو تو ہماری ساس کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور یہ مصیبت بھی آج کل کھڑی ہو گئی ہے. لڑکیاں کہتے ہیں I'm not living with my mother in law, I'm not living with my مل بولتی ہیں، مل MIL مدر ان لا. فل بولتی ہیں فادر ان لا. I don't want to live with my مل and فل. یہ کیسی مینٹالٹی ہو گئی ہے بھائی پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے نا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے. Nobody used to go separate homes. یہ تو گوروں کی لائف ایسی ہے کہ 18 ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اسلامک لائف تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہنے کا، میں تو جاؤں گا ہی نہیں اس گھر میں سے. اور حقیقت یہی ہونا چاہیے. میں تو خالد بھائی کو بہت دعا دیتا ہوں، ان کے بچوں کو بھی دعا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے، ان کی بہویں بھی اچھی ہیں کہ وہ اپنے ان لاز کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سب مل کے رہتے ہیں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں. کتنی برکت ہوتی ہے. if you live together, you eat together, you share the work together. ایک خاتون کوکنگ کرے، دوسری خاتون واشنگ کرے، تیسری خاتون ہاؤس کلیننگ کرے، تیسری جو ہے شاپنگ کر کے لے آئے. کتنی برکت ہوتی ہے. اور پھر اس میں you don't get extra expenses on your shoulders. If you have a separate house, you have to pay separate bills, separate خرچہ، کھانا پینا، wastage, so much this. Why do this? مجھے سمجھ نہیں، میرا دماغ پاگل ہو رہا ہے. سچ میں کہہ رہا ہوں، میں تو بول کے تھک گیا. لیکن people don't want to understand کہ بھئی کیوں تم اپنے جوان بچوں کے پاس لڑکی بھی تیار ہے، لڑکا بھی تیار ہے، دونوں تیار ہیں. یہاں تو کیسوں میں لڑکی ساتھ جا کر رہنے کے لیے تیار ہے، لیکن ماں باپ منع کر رہے کہ نہیں he has to have his own house and you have to go and live separately. تو اللہ کے واسطے پلیز change this mentality. اور ہماری بچیوں کو I'll tell our daughters, please hold on to this hadith. البزازة من الإيمان، البزازة من الإيمان، البزازة من الإيمان. 3 times Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam said this. البزازة means سادگی، simplicity. سادگی ایمان کا جزو ہے. Simplicity is part of ایمان. If you are a simple person, that means you got iman in your heart. Be a simple person. Don't make excessive demands. I want this and that and this and that. یہ سب excessive demands اور lavish lifestyle، یہ سب بیکار چیزیں ہیں.
چھوڑو اس کو, اس کو nothing to do with ایمان. یہ کافر لوگوں کی عادتیں ہیں. Why you becoming like the kuffar? Why you see sitcoms like Friends and dramas and Pakistani dramas and English dramas and American dramas, and you want to behave like them, you want a house like their house, you want a furniture like their furniture, you want to wear clothes like their clothes, and you want to be like them. یہ تو کفار کا طریقہ ہے. چھوڑو اس کو یار, اللہ کے بندو بندیو, مسلمان بنو, سادہ بنو, سمپلسٹی اختیار کرو. نہیں سمجھتے ہیں لوگ, پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے, کیا ہونے والا ہے ہماری سوسائٹی کو. we going for a free fall. اللہ knows کیا ہوگا. تو سمپل لائف اختیار کرو, اپنے بچوں کو بھی سمپلسٹی سکھاؤ اور ان کو انکریج کرو کہ لیڈ اے سمپل لائف, اور جلدی جلدی شادیاں کرو, جلدی جلدی سیٹ ہو جاؤ. اللہ تمہارا بھلا کرے, اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے, اللہ تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے, اللہ تمہارے گھر کو خوشیوں سے بھر دے. شادی کرا دو گے نا, پھر 1-2 بچے ہوں گے نا, تو آٹومیٹک سب کام بھی ہو جائے گا. 2-3 بچے ہو گئے, سیپریٹ گھر بھی ہو جائے گا, کاؤنسل کا گھر مل جائے گا, رینٹ کا گھر مل جائے گا, پھر اپنا گھر بھی ہو جائے گا, ان کا جاب بھی ہو جائے گا, سب سب ہو جائے گا. میرے بچوں کو میں نے ایسے ہی کیا الحمدللہ. ہمارے بڑے بیٹے کی شادی جو ہے وہ سمپل شادی کرائی, اور گھر والی کہتے ہیں وہ یونی میں ہے, فلاں ہے, ڈیموکریٹ. میں کہتا ہوں اگر یونی سے کو پکڑ کے لائے نا تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے, فالودہ ہو جائے گا, سب اس طرح پھر جائے گا ساری عزت پہ. اللہ کے واسطے کوئی ڈھونڈ اس کے لیے, بٹھا اس کو. اللہ پاک نے, اب وہ کہہ رہے یونیورسٹی, اللہ پاک نے اس کو جو بیگم دی تو وہ بیگم اس کو, اس نے اس کے کورس ورک میں ہیلپ کیا, اس کو ٹائپنگ وغیرہ, یہ کام وہ کام, تو اس کا تو یونیورسٹی کا کام آدھا ہو گیا. فائدہ ہوا نا. تو اچھی لڑکی مل جائے, پیس آف مائنڈ, سکون, راحت, آرام. اور پھر یونیورسٹی کی گڑبڑ سڑبڑ نہیں, وہاں پر دوسری لڑکیاں وہ لڑکوں کے ساتھ فلرٹ کرتی ہیں اور اپنی طرف للچاتی ہیں اور وہ گڑبڑ سڑبڑ کرانے کی کوششیں کرتی ہے. تو اگر بچے کی شادی ہو گئی ہے تو وہ فلرٹنگ نہیں ایکسیپٹ کرے گا, وہ آ کے گھر میں اپنی بیگم کے پاس آ جائے گا. تو یہ بچے محفوظ ہو جائیں گے تمہارے. مولانا قاسم انگار صاحب نے وہاں پر کینیڈا میں کہا, بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بچہ یونیورسٹی جا رہا ہو اور شادی کرا دیں تو پڑھائی میں نقصان ہوتا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ شادی کرانے سے پڑھائی میں نقصان نہیں ہوتا, پڑھائی میں فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے, پیس آف مائنڈ ہو جاتا ہے, ان کو سکون مل جاتا ہے. جب سکون نہیں ہوتا تو ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور پھر گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہیں, پڑھائی کا نقصان کرتے ہیں. لیکن جب شادی کرا دیں, سکون ہو جاتا ہے, تو دیکھیں پیس آف مائنڈ, پڑھائی میں فائدہ ہوتا ہے ان کو. مولانا قاسم انگار صاحب نے کہا. بہرحال بچے جب جوان ہو جائیں تو مناسب رشتہ مل جائے, سادگی سمپلسٹی کے ساتھ نکاح کرا دینا چاہیے اور ان کو سیٹ کر دینا چاہیے. یہ دوسرا پوائنٹ میں نے کہنا تھا. دونوں پوائنٹ سمجھ میں آ گئے. نمبر 1 پوائنٹ تو کیا ہے, دعوت الوالد لولدہ, our kids are going school, make dua for them, keep making duas for them, for their schools, for their madrasa, for their hifaz, for their alim class. After every namaz make duas for them. Inshallah your duas will affect them and increase their level of spirituality, understanding, open their hearts and minds. And secondly, when your kids are mature, boys, girls, جلدی شادی کراؤ اور شادی کرا کے جلدی رخصتی کراؤ. شادی اور رخصتی میں گیپ نہ رکھو, یہ گیپ رکھنے سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے جلدی جلدی شادی کرا کے سب کو سیٹ کر دو. اللہ پاک ہمیں سمجھ دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. پروردگار عالم, ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا, کہنا سننا, پڑھنا پڑھانا قبول فرمائیے. ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائیے. ہماری اولاد کو دین ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیے. ہمارے جو جوان لڑکے لڑکیاں بیچارے شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, پختہ عمر ہو چکی ہے, رشتے نہیں مل رہے ہیں, مناسب رشتے عطا فرما کر جلدی سے ان کو سیٹل ڈاؤن کرا دیجیے. سکون اور پیس آف مائنڈ ان کو نصیب فرمائیے. غیروں کے نقش قدم پر چلنے سے حفاظت فرمائیے. سادگی اور سمپلسٹی والی زندگی نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.